وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے برکت واسطے ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے اپنا فہم القرآن کورس جو ہے وہ مکمل کیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو محنت کرنے والے طلباء اور طالبات تھی، ان میں والدین کا بہت اچھا خاصا بہت ہی حصہ تھا، کیونکہ جب بھی والدین نے اپنے بچے کو بھیجا ہے، جب کبھی وہ چھٹی کر لیتے تو پھر بھی کسی نہ کسی کو گھر میں بھیج کر بچے کو مدرسے میں بلایا جاتا۔ والدین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا بچہ نہیں آئے گا۔ الحمدللہ اب میرے سامنے بہت سے ایسے طلباء تھے جو میں ساتھ ساتھ ان کو سکول کا بھی پڑھا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کو قرآن کا ترجمہ اور احادیث مبارکہ اور نماز جنازہ، صبح و شام کے اذکار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں بیٹیوں کے نام۔ الحمدللہ اگر آپ کسی بچے کو بھی اٹھا کر سن لیں تو انشاءاللہ سب بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام، آپ کی بیٹیوں کے نام، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کے نام بھی یاد کروائے۔ کچھ ایسے طالب علم تھے، اللہ کی قسم بہت دکھ ہوتا ہے جب ایسے طالب علم دیکھتے ہیں جو 10th کلاس اور 9th کلاس میں پڑھتے تھے، لیکن ان کو ترجمہ اور ان کو نماز سنے تو نماز نہیں آ رہی تھی، ان کو نماز جنازہ کی کوئی بھی ایسی دعا نہیں آ رہی تھی، حتیٰ کہ انہیں کھانے پینے کا طور طریقہ ہی نہیں پتہ تھا۔ تو الحمدللہ جن بچوں نے ادھر سے استفادہ کیا ہے، الحمدللہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، جہاں بھی وہ جائیں گے، جو تربیت ہم نے الحمدللہ ان بچوں کی ہے، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کوئی پوچھے گا یار آپ نے یہ تربیت کہاں سے لی، انشاءاللہ اس دارہ صوتۃ القرآن کے حوالے سے بات کرے گا کہ میں فلاں جگہ پر میں نے فہم القرآن کورس کیا تھا، اس میں نے یہ ساری کی ساری تربیات حاصل کی ہیں۔ اب میں اپنے آنے والی اسلامی ماؤں بہنوں کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم جو سکھائی جائے۔ میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا کہ آپ عصری تعلیم دیں ہی نہ، انہیں عصری تعلیم بھی دیں، دینی تعلیم بھی دیں۔ عصری تعلیم انہیں اس حد تک نہ دیں کہ ان کو دین کا پتہ ہی نہ ہو، والدین کی ادب و احترام کا پتہ ہی نہ ہو۔ بچے کو جب وہ سکول پڑھتا ہے تو اسے کہتے ہیں بیٹا محنت کر لے، تو اچھا رہے گا، تجھے نوکری اچھی مل جائے گی، تجھے پوسٹ اچھی مل جائے گی، تجھے سکیل زیادہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کو سکول کی تعلیم دلائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھائیں بچوں کی تربیت کے لیے۔ میں کہتا ہوں اسی مدرسے کی طرف ہی ان کا رجوع کروائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ بچے قرآن کا ترجمہ سیکھیں گے، والدین کی عزت، چھوٹے بڑے کی عزت، یہ مکمل آپ کے سامنے ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، بنی اسرائیلی روایات کو لے کر آتے ہیں کہ
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ ایک قبر کے قریب سے گزرنا ہوا، ایک قبر کے قریب سے گزرنا ہوا تو دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، گزر گئے، پھر کچھ وقت کے بعد کچھ وقت گزرا، پھر واپس آئے، اسی قبر کے قریب سے گزرنے لگے تو جہاں عذاب والے فرشتے کھڑے تھے وہاں رحمت والے فرشتے کھڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز دیکھی، دیکھ کے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جب میں پہلے یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے مجھے یہ چیز دکھائی گئی کہ یہاں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور اب میں یہاں سے گزر کے جا رہا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ یہاں رحمت والے فرشتے کھڑے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے وحی کی، کہا اے میرے عیسیٰ بات کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بات کچھ یوں ہے میرے عیسیٰ، جب یہ دنیا سے آیا تھا یہ اپنی بیوی پیچھے چھوڑ کر آیا تھا، جب بیوی اس کی پیچھے تھی وہ حاملہ تھی، میں نے اسے بیٹا عطا کر دیا، بیٹا چلنے کے قابل ہوا، ماں نے اس کی انگلی کو پکڑا، معلم کے پاس چھوڑ آئی، جب معلم کے پاس اس بچے کو چھوڑ کے آئی، معلم کہتا ہے بچہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ بچے نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ کہا عیسیٰ جب اس کو عذاب ہو رہا تھا اس وقت اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی، مجھے عرشوں پر بیٹھے ہوئے فاستحییتہ، مجھے حیا آ گئی کہ میرا بندہ اس زمین میں ہے، اس زمین میں بسم اللہ پڑھتا ہے اس کا بیٹا، اور میں اس کے باپ کو کیسی عذاب دے سکتا ہوں؟ مجھے حیا آ گئی، شرم آ گئی، میں اس لیے اس کے باپ سے جو عذاب ہے اس کو دور کر دیا۔ کتنا صرف ایک بسم اللہ پڑھی اور اتنی برکت۔ جو بچہ سارے کا سارا قرآن پڑھے گا اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا اللہ رب العزت نے مقام کیا رکھا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہوگا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو حافظ قرآن ہوگا اس کے والدین کے سر پر ایک ایسا تاج پہنا دیا جائے گا، ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی جس طرح سورج کی روشنی ہوتی ہے اس طرح اس کی روشنی ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے یہ کس وجہ سے آپ کے سر پر رکھا گیا ہے؟ فرمایا اس وقت وہ والدین بتائیں گے کہ میں نے اس لیے یہ کام کیا، یہ ہم نے اپنے بچوں کی قرآن کی طرف تربیت کی، قرآن کی طرف ان کا لگاؤ لگایا، انہوں کو حافظ قرآن بنایا۔ بلکہ ایک اور بھی روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے لوگ ہوں گے، 7 ایسے لوگ جن پر جہنم کی آگ واجب ہو جائے گی۔ ایک حافظ قرآن ایک ایسا ہوگا جو ایک حافظ قرآن 7 لوگوں کو جہنم سے بچائے گا۔ یہ ہے بات قرآن کی برکت۔ بچے کو صرف حفظ کروا دینا یہ کافی نہیں ہوتا، بچے نے پڑھتے جانا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پڑھتا جائے گا، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے، رب العالمین کا معنی کیا ہے۔ یہ بچے کو اس کا ترجمہ بھی سکھایا جائے انشاءاللہ اس مدرسے میں، اس ادارے میں، اس جامعہ میں، صوت القرآن ادارے میں الحمدللہ قاری صاحب نے بہت زیادہ محنت کی، اور اس ادارے میں بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ترجمے کی کلاس احادیث مبارکہ میں الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ابھی پریپ اور نرسری میں پڑھتے ہیں، ان کو میں نے بڑی کوشش کی۔ کچھ ایسے بچے ہیں جن کو صرف 2 حدیثیں دی تو الحمدللہ انہوں نے 3 حدیثیں بھی زبانی عربی میں سنائی۔ وجہ کیا؟ اس میں والدین کا بہت اچھا کردار تھا، کیونکہ والدین نے صبح بچوں کو اچھی طرح اچھے کپڑے پہن کے، کوئی ایسا بچہ نہیں تھا جس کے کوئی صفائی کے لحاظ نہ ٹھیک نہ ہو، ہر والدین نے بڑی کوشش کی۔ میں ان کا مشکور ہوں، سب والدین کا اور ان کی ماؤں کا بھی، جو میری اسلامی ماؤں بہنیں آئی ہیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو نماز بھی سکھائیں اور نماز کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سکھائیں، اور خود بھی آپ سیکھیں۔ بہت سے ایسے بچے ہیں جن میں سے میں نے بار بار صبح، کیونکہ میری روٹین تھی ایک ایسی کہ بچوں کو پوچھنا کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی؟ اللہ کی قسم جب وہ بتاتے کہ قاری صاحب ہمارے گھر والے نہیں اٹھتے، وہ ہی نہیں ہمیں نماز کے لیے اٹھاتے، تو بڑا دکھ ہوتا تھا۔ ایک گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو ان میں سے صرف ایک نماز پڑھنے والا ہے، تو اس کو بھی ٹارچر کیا جاتا ہے، جی پتہ ہے ہمیں تو کس طرح نہیں نمازاں پڑھنا، سانو پتہ ادھر نمازاں پڑھی یا نہ ادھر جھوٹ بولے یا نہ، یعنی کس سے کوئی ایسا انسان کوئی نیکی کرے تو اس کی نیکی کو ٹارچر نہ کرو۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اس کا عمل علیحدہ، جو نیکی کرتا ہے اس کا نیکی اس کی علیحدہ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کے لیے، جو بچوں کی بھی تربیت گھر میں کی جائے اور اس ادارے میں بھی جو جن کی انشاءاللہ امید ہے اللہ سے کہ اللہ اس کا اجر بھی دے گا، اور ان بچوں کو انشاءاللہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ان بچوں نے فہم القرآن کورس کیا تھا اور بہت ساری تبدیلی ان میں آئی ہیں۔ الحمدللہ کچھ ایسے بچے تھے جن کو نماز جنازہ نہیں آ رہی تھی، ان کو میں نے نماز جنازہ بھی سکھا دی، طریقہ سکھا دیا کس طرح پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ ایسے بچے تھے جن کو قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا، 10th کلاس میں تھے قرآن پڑھنے نہیں آتا، 9th کلاس میں تھے قرآن پڑھنے نہیں آتا، 8 کلاس میں تھے قرآن پڑھنے نہیں آتا، 7 کلاس میں۔ اب کیا کریں؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ بچوں کا نہیں، والدین کا قصور ہے۔ کیوں نہیں اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آتے؟ علوم اثریہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، بچے کو میٹرک کروا دیا، FA کروا دیا، BA کروا دیا۔ یہ تو صرف بچوں کی بات ہے، بچیوں کی بات اور۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، اللہ کی قسم جب پڑھا رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا تھا؟ ایک بچی جس نے BA کیا، BA یعنی 14 سال کی تعلیم، علوم اثریہ سیکھا 14 سال تک، لیکن جب اس کی گھر والوں نے دیکھا کہ اب بچی بڑی ہو گئی ہے، بالغ ہو گئی ہے، اب اس کے سسرال بھیج دیا جائے، اس کی شادی کر دی جائے، اب ادھر اس کی منگنی کر دی، انگیجمنٹ ہو گئی۔ کچھ وقت بچی کو پتہ تھا، کیونکہ دین کی طرف لگاؤ نہیں تھا، مدرسے میں آئی، پرنسپل جو بھی ادھر مسجد میں مدیر تھے، جو بھی یعنی جو عورت تھی بچوں کو ڈیلنگ کرنے والی، اس کے پاس آئی، کہا میری شادی ہونے والی ہے لیکن مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، مجھے ماہواری آتی ہے، میں غسل کیسے کروں مجھے پتہ ہی نہیں۔ اب اس میں قصور کس کا ہے؟ بچی کا، والدین کا قصور ہے، جو دنیا کی تعلیم کے لیے بہت بڑے عالی شان اداروں میں جا کے انہیں تعلیم سے دلواتے ہیں، لیکن جب دین کی وقت آتا ہے، دین کی تعلیم کا، دین کو اتنا یتیم سمجھ لیا، دین کی طرف کبھی لائے نہیں ان کو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک تمام ماؤں کو یہ تربیت اپنے بچوں کی اور اپنی بچیوں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی یہ مہمان گرامی آئے ہیں اور قاری صاحب کی جتنی بھی زیادہ ان قاری صاحب نے محنتیں کی، اللہ ان کی قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔